أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ رعد کی آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے، اور جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ سورۃ رعد انشاءاللہ مکمل ہوگی اور سورۃ ابراہیم کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ آج کی سبق میں آئے گا۔ سورۃ رعد میں اللہ نے اس دعوے کو مبرہن کیا کہ پکار کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ہستی کارساز نہیں، بگڑی بنانے والی نہیں، مشکلات کو حل کرنے والی نہیں۔ یہی وہ پیغام تھا جو سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اللہ نے جیل کی تاریک کوٹھریوں میں بھی جیل کے ساتھیوں کو یہ پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پہنچایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی اہمیت کے پیش نظر کہ مسئلہ توحید کتنا زیادہ اہم ہے، پھر اللہ کے فرشتے جتنے ہیں وہ سب اللہ کی حمد و ثنا میں، وصف و ثنا میں لگے رہتے ہیں اور اس کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ پھر عقلی دلیلوں سے اللہ نے اس سورۃ رعد میں یہ مسئلہ واضح فرمایا۔ 7 دلیلیں گزر چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلیاں بھی دیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، لیکن پکڑتا میں تب ہوں جب وہ وقت متعین پورا ہوتا ہے، اور جب کوئی پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ 8ویں دلیل اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک طرف ضدی لوگ ہیں، انکار کرنے والے، اور دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ ایک طرف تانے دینے والے ہیں اور دوسری طرف پیغام توحید صبح و شام سنانے والے ہیں۔
بھلا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ہے کہ یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ آج کا سبق غور کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ شخص جو قائم ہے اس دعوت پہ، علی کل نفس ہر ایک نفس پہ، بما کسبت جو اس نے کمایا، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر خیر کی دعوت دی تو یہ خیر کی دعوت میرے لیے مفید ہے اور ان کے لیے بھی مفید ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ کیا یہ شخص ان کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں کرتے؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا کہ یہ برابر نہیں، اس کا مقام بڑا بلند و بالا اور عالی مقام ہے۔ گویا کہ اللہ موازنے میں یہ جو سوال کر رہے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت کمن لیس کذالک، جو ایسا نہیں کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ زجر دے رہے ہیں، ڈانٹ پلا رہے ہیں ان بد نصیبوں کو جنہوں نے اس سب کچھ کو ماننے کے باوجود بھی یہ بات تسلیم ہے کہ یہ آپس میں برابر نہیں، پھر بھی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور حد ہو گئی، پھر بھی اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان سے ذرا پوچھئے، سموہم، ذرا کوئی ان کی نشانیاں تو بتلائیے، نام تو ان کے لیجئے، ان کی کچھ اوصاف تو بتائیں نا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا ان میں وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں؟ جب ایسا نہیں تو پھر کیوں ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یا یہ کہ کچھ تو خیال کرو، تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ چیز جس کا اللہ کو بھی علم نہیں، یعنی اللہ تو کہتے ہیں میرا شریک کوئی نہیں، اور تم کہتے ہو نہیں اللہ جی تمہارے شریک ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں علیہ السلام، تم بتلاتے ہو اللہ کو۔ کیا اللہ کو اس کا پتہ نہیں ہے؟ جب اللہ کو پتہ ہے تو پھر یقیناً اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو نبئونہ، یا کیا تم خبر دیتے ہو اس کو، بما، اس چیز کی، لا یعلم فی الارض، جو وہ خود نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، اگر ایسی صفتیں بھی نہیں ہیں ان میں اور ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو وہ نہیں جانتا، اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ جب ایسی بات بھی نہیں تو پھر کیوں اللہ کے شریک بناتے ہو؟ یہ بس ویسے ہی منہ سے بات نکال دیتے ہو بغیر سوچے سمجھے، بے تکی بات، جس کو حقیقت سے دور بات ہو تو کبھی کبھی دنیا والوں کو یوں کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میرا بکواس ہے، جھوٹی بات ہے، تو اللہ بھی فرماتے ہیں ام بظاہر من القول، یا بس ویسے ہی منہ سے ایک بات نکال دی تم نے جھوٹی، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا
مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے مکرہم، ان کی یہ چال، ان کا یہ فریب، ان کا یہ دھوکہ. اور یہ کیوں؟ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیے گئے راستے سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی نہیں ہدایت دے سکنے والا. جب اللہ فیصلہ گمراہی کا کر دیں تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے کوئی کھول نہیں سکتا. پھر ان کا بنے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، مَا لَهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن وَاقٍ، من عذاب اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مثل الجنت التي وعد المتقون، اب بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے خوشخبری. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال جنت کی، وہ جنت جو وعدہ دیے گئے پرہیزگار. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اکلها دائم، اس کے میوہ جات ہمیشہ ہوں گے، پھل اس کا ہمیشہ ہوگا. ایسا نہیں کہ کسی موسم میں پھل ہو اور کسی موسم میں خزاں آ جائے پھل ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. سدا پھل رہیں گے ان کے درختوں پہ. وَظِلُّهَا، اور ان کا سایہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، پھل بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ہے کامیاب انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے جو بچے رہے. وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور انجام کار کافروں کا جہنم کی آگ ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دلیل نقلی. از مومنین، اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان جیسے لوگوں کی اللہ تعریف کر رہے ہیں. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب. یفرحون بما انزل الیک، وہ تو خوش ہوتے ہیں اس پہ جو اتارا گیا آپ کی طرف. اے میرے پیغمبر جی، یہ جو اہل کتاب کے سنجیدہ علماء ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، تورات انجیل زبور کے ماننے والے، وہ تو قرآن کو دیکھ کے خوش ہونے لگ گئے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، لیکن انہی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو منکر ہیں اس قرآن کے، نہیں مانتے بوجہ ضد کے، اور نہیں مانتے آپ کو اے میرے محبوب پیغمبر بوجہ عناد کے. اب ذرا دوسرا معنی سمجھو. والذین آتیناہم الکتاب، اے میرے پیغمبر ہم نے ان لوگوں کو جن کو دی کتاب، یعنی قرآن کریم، اور جب یہ قرآن کریم ان کے پاس آیا تو یفرحون، وہ خوش ہونے لگ گئے، یعنی تیرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. صحابہ کرام نے جو ہی قرآن کریم کی آیات کا نزول سنتے، کوئی پیغام آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلاتے تو یفرحون، صحابہ خوش ہو جاتے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور دوسرے جماعتوں سے، یعنی مشرکین کے لوگوں سے، چاہے وہ مکے کے تھے یا مدینہ کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے، یہود و نصارہ میں سے شرک کرنے والے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، انہوں نے انکار کیا اس کے کچھ حصوں کا. کچھ حصوں کو تو مانا، یعنی یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رازق ہے، یہ مانتے تھے وہ اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی الوہیت اور
وحدانیت کی بات آتی تو منکر بن جاتے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر انما امرت، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کرتا رہوں اللہ ہی کی، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف ٹھکانہ ہے میرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو انہیں کہہ دے کہ مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اس کی عبادت کرتا رہوں گا، اس کے سوا کسی اور کے سجدے نہیں کروں گا، اور یہ صرف اپنا کام نہیں بلکہ میری دعوت بھی یہی رہے گی، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، دلیل وحی، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کتاب کو حکماً عربیہ، اپنا فیصلہ بنا کر، یعنی اپنا حکم نامہ بنا کے یہ قرآن اتارا، کہ یہ سارا قرآن اللہ کا حکم نامہ ہے بندوں کے لیے، عربیاً، عربی زبان میں اتارا، اس لیے کہ میرے پیغمبر آپ عربی ہیں، اور مکے کے باسی بھی عربی لوگ ہیں، تو ان کی زبان ہی میں ہم نے قرآن کریم اتار دیا تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے بھی پیروی کی میرے پیغمبر ان کی خواہشات کی پیچھے اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، اللہ کے نبی تو پیروی کر ہی نہیں سکتے تھے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی علم آ جانے کے بعد، قرآن کا پیغام آ جانے کے بعد، تو پھر اللہ کی آ جائے گی پکڑ، آ جائے گا عذاب، اور تمہیں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، یا یہ کہ غیر مسلموں کی پیروی کرنا اتنی شنیع حرکت ہے، اتنی بری بات ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر اللہ کی طرف سے اگر مواخذہ ہو گیا تو آپ کو بھی بچانے والا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مالک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی بچانے والا، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت بھی تمہیں نہیں ملے گی، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ اللہ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی۔ اصل میں جو اعتراضات تھے، سوالات تھے، اشکالات تھے مشرکین مکہ کے، اللہ ان کا جواب دے رہے ہیں 4 شکوں میں، 4 قسم کے سوالات اور ان کا جواب۔ سوال معذوف ہیں، جواب اللہ نے ذکر کر دیے ہیں۔ سوال پہلا ان کا یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس کی بیویاں بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میرے پیغمبر یہ صرف آپ کی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سارے رسولوں کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی، تو پھر آپ کی اگر بیویاں ہیں، اولاد ہے، تو اس پہ اعتراض کیوں؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے، یہ تو بیویوں والا، اولاد والا، ہم اسے رسول نہیں مانتے، اور مانیں گے تب کوئی نشان لے کے آ جائے، کوئی معجزہ ہمارا منہ مانگا ہمیں دکھا دے۔ اس کا دیا اللہ نے جواب، جب
یہ اللہ کے رسول ہیں تو رسول اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں شان کسی رسول کی بھی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لا کے دکھا دے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم آئے گا، اللہ معجزہ دے گا، پیغمبر معجزہ دکھائے گا، اور اگر اللہ نہ دے تو پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی نشانی دکھا نہیں سکتا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، انہوں نے کہا اچھا پھر ہم تو نہیں مانتے بھی نہیں، پھر یہ ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر نہ مانا تو پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ تیسرا سوال تھا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ عذاب، سختی، پکڑ، ان کا ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ متعین وقت پورا ہوگا تب یہ عذاب آئے گا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر اجل کے لیے ایک تحریر موجود ہے، ہر چیز کی انتہا لکھی ہوئی ہے۔ اچھا پھر کہنے لگے اگر عذاب ہم پہ آنا ہی آنا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی کیا، ماننے کا فائدہ ہی کیا، تسلیم کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ جب پکڑ آنی ہی آنی ہے اپنے وقت پہ تو پھر مانیں گے تب بھی آئے گی، نہیں مانیں گے تب بھی آئے گی، فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا نہیں، اگر تم مان لو گے اپنے اختیار سے تو اللہ عذاب والا فیصلہ ختم کر دے گا، رحمت والا فیصلہ آ جائے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، پھر کہتے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ فرماتے تمہیں کیسے پتہ چلے؟ اصل علم ہے ہی اللہ کے پاس، اس چیز کا علم ہے ہی حقیقی اللہ ہی کے پاس۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب یعنی حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کبھی کبھی آپ کے دل میں بھی خیال آنے لگ جاتا کہ کوئی ایک آدھ دھمکی کار آمد ہو جاتی، پھر شاید مان لیتے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے میرے پیغمبر اگر ہم دکھا دیں بعض سزا اس کی جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں اور آپ کی وفات کے بعد ان پہ کوئی پکڑ آئے، اس سے آپ کو غرض نہیں ہے، آپ کی غرض ہے پیغام پہنچانا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے ہے بات کا پہنچانا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، آگے اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پہ کہ زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں، چاروں طرف سے زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ کیسے سکڑی؟ آج یہ جو زمین کے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈیلر حضرات، یہ کبھی کبھی باور کراتے ہیں لوگوں کو جلدی جلدی زمینیں خرید لو، مکان بنا لو، زمین چھوٹی ہو رہی ہے۔ اللہ جو کہتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم زمین کو سکیڑ رہے ہیں۔ آباد زمینیں تھیں، کھیتیاں تھیں، فصل اگتے تھے، اب ان زمینوں پہ جہاں مربوں کے حساب سے تھی اب کنالوں پہ آ گئی، کنالوں سے پھر مرلوں پہ آ گئی، پھر مرلے پہلے بڑے ہوتے تھے پھر چھوٹے ہونے لگ گئے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کو سکیڑ رہے ہیں، چھوٹا کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم ہے، اس کو اس سے کیا غرض کہ کوئی پلاٹ بنائے یا ہل چلائے، فصل اگائے یا
مارکیٹ بنائے. یہ تو حقائق پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے قرآن کی. اب او حقیقت پہ مبنی بات. اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو دن بدن چھوٹا کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ زمین سے کفر مٹتا جا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے. کفر والوں پہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اسلام والوں کی زمین فراخ ہوتی جا رہی ہے. واللہ یحکم، جب فتوحات بڑھنے لگی اور کفر کے علاقوں میں اسلام پھیلنے لگا تو کیا یہ مناظر نہیں دیکھتے وہ؟ واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلے کرتا ہے. لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلوں کو کوئی بھی پیچھے کر سکنے والا نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال سکے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے. بڑے ہیلے کیے انہوں نے، مٹانے کی کوشش کی، لیکن ان کا کوئی ہیلہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان کے سارے مکر اللہ ہی کے پاس ہیں. یعنی اللہ کو ان کے مکروں کا علم ہے. جب اللہ کو ان کے مکروں کا علم ہے تو اللہ کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جب پکڑے گا تو پھر ان کو چھڑانے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ خوب جانتا ہے جو کماتا ہے ہر انسان. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کس کے لیے ہے پچھلا گھر، آخرت کی حویلی کس کی ہے، یعنی وہاں کامیابی کس کو ہونی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، شکوہ کیا اللہ نے. حق تو یہ تھا کہ مان لیتے، تسلیم کر لیتے پیغمبر کریم کی بات کو، لیکن انہوں نے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا، لستا مرسلا، اے محمد کریم جی آپ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں. چلو انکار ہی کر دیا، آپ کو کسی نے رسول بنایا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو کہہ دے جواب میں، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرا اللہ کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وہ اللہ بہتر گواہ ہے جس اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی اہل کتاب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، وہ بھی جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. یہ جو کہتے ہیں لستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ بکتے ہیں. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور یہ وعدہ اللہ نے سورہ یاسین میں بھی کیا، یہ کہتے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، اے میرے پیغمبر، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں. تو اہل علم بھی جانتے ہیں اور اللہ بھی گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی سورت رات مکمل ہوئی، سورت ابراہیم کا آغاز ہونے لگا ہے کہ سورت رات میں فرشتوں کا حال تو تم نے پڑھ لیا، سن لیا. اب ذرا دیکھ لو کہ یہ پیغام دعوت توحید والا کتنا اہم پیغام ہے. مسئلہ توحید کا اقرار و اعتراف کتنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں، جنگل بیاباں میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، دعائیں اسی اللہ سے مانگ رہے ہیں.
ایک ربط ہو گیا جی۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ مسئلہ توحید تو عقلی اور نقلی دلائل سے واضح ہو چکا ہے، اب ذرا واقعات اور پہلے لوگوں کے احوال وہ بھی سن لو، گزرے واقعات و حالات وہ بھی سن لو، وہ بھی اس بات پہ دلیل ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہے، کارساز اور حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو سورۃ ابراہیم میں 3 عقلی دلیلیں ہوں گی۔ کتنی عقلی دلیلیں ہوں گی؟ 3۔ 2 دلیلیں مختصر ہوں گی اور 1 دلیل مفصل ہوگی۔ دو نقلی دلیلیں ہوں گی سورۃ ابراہیم میں۔ ایک اجمالی دلیل ہوگی سرسری، اور ایک تفصیلی دلیل ہوگی، نقلی دلیل تفصیلی۔ پھر کچھ عبرت کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے بطور تنبیہ واقعات ہوں گے۔ ماضیہ کے، پہلی امتوں کے واقعات۔ کچھ بطور دلیل دنیا کے لیے اور کچھ دلائل ہوں گے اخرویہ۔ گویا وقائع دنیاویہ ہوں گے اور وقائع اخرویہ۔ وقائع سے مراد ڈراوے ہیں، تخویفات۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اتاری ہم نے آپ کی طرف ہے میرے پیغمبر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو نکالے لوگوں کو شرک کی ظلمتوں سے توحید کے نور کی طرف، من الظلمات الی النور، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید و سنت کے نور کی طرف لے آئے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے ہی اتاری، اس کے اتارنے والے ہم ہی ہیں۔ جب ہم بڑے ہیں تو ہماری اتاری ہوئی کتاب بھی بڑی کتاب ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے اذن سے، رب کی توفیق سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو زبردست تعریفوں والے رب کا راستہ ہے۔ اللہ عطف بیان ہے، العزیز الحمید اللہ ہے، العزیز الحمید اللہ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ان کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جنہوں نے انکار کیا کس چیز کی؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ ہیں بد نصیب جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، کجی تلاش کرتے ہیں، اعتراضات۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کتاب انزلنا کے متعلق ہے جی، وہ جو سورت کی ابتدا میں کہا گیا تھا کتاب انزلناہ الیک، اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو اتاری آپ پہ، آپ عربی ہیں تو آپ کے اوپر اترنے والی کتاب بھی عربی میں ہے، جبکہ پہلے رسولوں پہ جو وحی آیا کرتی تھی وہ ان کے قوم کی زبان میں آیا کرتی تھی، یعنی جیسی قوم کی زبان ہوتی تھی ایسی ہی اللہ اسی زبان میں وحی اتارا کرتے تھے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسان قومہ، مگر قوم کی زبان میں، یعنی جو زبان قوم کی ہوتی ہے عبرانی، تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی زبان بھی عبرانی، یہ عربی تو وحی آنے والی کی زبان بھی عربی ہی ہے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، یعنی جو قومی زبان ہوگی اسی زبان میں ہم نے وحی بھی بھیجی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ رسول انہیں بیان کرے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس بہکاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے عمومی ذکر کیا گیا تھا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اب خاص تخصیص ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بطور دلیل اللہ ذکر کر رہے ہیں بطور واقعہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں قدرت کی دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اس پیغام کے ساتھ کہ موسیٰ نکال تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد کرا گزرے دنوں کے حالات، وذکرہم، اور انہیں یاد کروا بایام اللہ، گزرے دنوں کے حالات۔ وہ جو زمانہ ماضیہ میں دن گزر چکے ہیں، ذرا ان واقعات کو ان کے سامنے دہراؤ۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، جو جزا فضا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کرتا ہے، ناقدری ناشکری نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون کے لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکاتے تھے تمہیں برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیاں۔ بیٹیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بیٹیاں کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ کہ یہ بڑی ہوں گی، عورتیں بنیں گی،
ہم انہیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے لونڈیاں بنا لیں گے، اور بیٹے خطرہ ہے کہ کوئی ایسا نہ آ جائے کہ جو فرعون کے تخت کے خاتمے کا سبب بن جائے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کام میں بیٹوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پہ بڑی آزمائش تھی، بڑی مصیبت تھی۔ اور اگر بلاؤں کو لگایا جائے اذ انجاکم کے ساتھ، کہ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جس اللہ نے تمہیں بچا لیا تھا فرعون کے مظالم سے، تمہیں نجات دے دی تھی، تو اب یہ نجات فی ذالکم بلاؤں تمہارے لیے انعام بن گیا، نعمت خداوندی بن گئی۔ دونوں متعلقات کو ذہن میں رکھ لو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب حکم دیا تیرے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، نہ قبول کیا، نہ شکر ادا کیا، تو ان عذابی لشدید، بے شک میری پکڑ البتہ بڑی سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر نہ مانا تم نے، اگر تم کفر کرو تم بھی اور جو کوئی ہے زمین میں، ساری دنیا مخالف ہو جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ لغنی حمید، بے پرواہ ہے، صفتوں والا ہے، اس کی تعریف میں اور اس کی صفات میں اور اس کے کمالات میں اور اس کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں آتی تمہاری ناشکری کرنے کی وجہ سے، ناقدری کرنے کی وجہ سے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، وقائع دنیاوی سے پہلا واقعہ بطور عبرت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے؟ کون؟ قوم نوح وعاد وثمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کیا ان کے واقعات نہیں آئے تم پہ؟ والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ کتنی تعداد ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس اللہ کے رسول بھیجے ہوئے، ان کے رسول آئے، جب آئے پیغام دیا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ردو ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے رکھ لیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پہ، جو کر لیا، منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے۔ فردو ایدیہم فی افواہہم، یا یہ کہ جب آپ اللہ کے رسول ان کو بلاتے تو ان کو سخت غصہ آتا نبیوں پہ، اور انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کو غصہ شدید آ جائے تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں منہ میں دبا دیتا ہے، گویا اپنے آپ کو وہ چک لگا رہا ہے، کھا رہا ہے اپنی انگلیاں شدت غصہ کی وجہ سے۔ فردو ایدیہم فی افواہہم، پس لوٹا دیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نہیں مانتے اس پیغام کو جو تم لائے ہو، انا کفرنا، ہم نے انکار کر دیا، بما ارسلتم بہ، اس پیغام کا جس پیغام کے ساتھ آپ رسول بن کے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں آپ، اس پیغام کو ہم نہیں مانتے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس راستے سے جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔
الیہ مریب، اور یہ شک ایسا جو مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، شک میں ڈالنے والا۔ قالت رسلہم، کہا اللہ کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا اللہ کی بابت تم شک کر رہے ہو، جبکہ فاطر السماوات والارض، وہی اللہ ہے آسمانوں کا بنانے والا، وہی اللہ ہے زمین کا بنانے والا۔ یدعوکم لیغفر لکم، اور ان کی ذاتی غرض بھی کوئی نہیں تمہارے بلانے میں، دعوت دینے میں۔ یدعوکم، وہ دعوت دیتے ہیں تمہیں، بلاتے ہیں تمہیں، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں معاف کر دے، من ذنوبکم، گناہوں سے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے تمہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک۔ قالوا، تو آگے سے کہنے لگے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، آپ تو نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے انسان۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو، عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اس راستے سے جس راستے پہ ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اپنے نبی ہونے کی کوئی واضح دلیل لے کے آؤ۔ قالت لهم رسلهم، انہیں کہا ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح، ہیں تو ہم بھی تمہاری طرح انسان، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ نبوت ہمیں عطا کر دی۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آگے سے کہنے لگے اچھا پھر اگر تم رسول ہو تو پھر کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، یہ معجزے کا لانا نہ لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، کہ ہم وہ لے آئیں کوئی دلیل، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں اگر اللہ نے اجازت دے دی تو پھر اللہ کی اجازت سے کوئی نہ کوئی دلیل بھی تمہارے سامنے آ ہی جائے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پہ ہی بھروسہ چاہیے کہ کریں ایمان والے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم کیوں نہ اللہ پہ بھروسہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اسی نے ہمیں اپنی راہ دکھائی ہے، یہ سارا فضل تو اسی کا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو اذیتیں تم نے ہمیں دی ہیں ہم اس پہ کریں گے صبر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پہ چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ واہ، موحد بیچارے کو کیا کیا دھمکیاں ملتی ہیں، کیسے کیسے قوم کے افراد ملتے ہیں۔ وَمَا لَنَا اللہ، جی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، البتہ ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی سرزمین سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم واپس لوٹاؤ گے ہمارے مذہب میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وحی کی اس کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو، ظالموں کا بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اے ایمان والو ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرا ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے
وخاف وعید، اور ہماری وعید سے ڈر گیا، یعنی ہمارے ڈراوے میں آ گیا، دھمکی میں آ گیا۔ اس شخص کے لیے ہے کہ ہم اس کو زمین میں ٹھکانہ بھی دیں گے، اس شخص کو ہم زمین میں ٹھکانہ بھی دیں گے جس شخص نے کیا کیا، ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور ہماری ممنوعات چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ پھر وہ اللہ سے لگے نصرت کی دعائیں مانگنے، کامیابی مانگنے۔ انہوں نے تو اللہ سے کامیابی کی دعائیں مانگی، اور جو سرکش تھے، ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، خوابہ، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، وہ یسقا من ماء صدید، اور وہ پلائے جائیں گے صدید پانی۔ صدید کہتے ہیں ایسا گندا پانی جس میں خون اور پیپ ملی ہوئی ہو، وہ جہنمیوں کی ملی پیپ والا پانی ان کو دیا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیئیں گے اسے اور وہ گلے سے اتر نہ سکے گا۔ کوشش کریں گے کہ پیئیں اور گلے سے نیچے اتر جائے، نہیں اترے گا، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، اس لیے کہ قابل نفرت چیز ہے، قابل محبت تو ہے نہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور چاروں طرف سے ان کو موت نظر آئے گی، بس ابھی مرے کہ ابھی مرے۔ جب انسان انتہائی مشکل میں ہو جائے نا تو پھر یہی خیال آنے لگتا ہے، لیکن ما هو بمیت، وہ مرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بس یہی موت تھی جو انہوں نے لے لی، اس کے بعد موت کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں سامنے لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا بس لو جو جنت میں چلے گئے سدا سدا جنت میں، جو جہنم میں پہنچ گئے سدا سدا جہنم میں۔ اللہ اللہ۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آگے بڑا سخت عذاب ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، آگے اللہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے، مثالوں کو اچھی طرح شوق سے وہ سنتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کیا انکار، ان کی مثال ایسے ہے، ان کے عملوں کی مثال، کافروں کے اعمال کی مثال، بڑے بڑے عمل کیے انہوں نے بھی، بڑے ہسپتال، بڑے ادارے، کیا کیا چیزیں بناتے کی انہوں نے، بظاہر بڑے خوش کہ ہم نے خیراتی ادارے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ان عملوں کی مثال ایسے، کرماد، جیسے راکھ ہوتی ہے، راکھ آگ جلائی جائے، پوپلیں تھی جن کو گوا کہتے ہیں، آگ وہ گوئے کی، اور آگ جب بجھتی ہے تو پھر وہ خاک سی رہ جاتی ہے، غبار غبار سی، راکھ۔ اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، پھر اس راکھ پہ ہوا چلے، اور ہوا بھی جھکڑ، آندھی، تیز آندھی، تو کوئی چیز رہے گی نہیں۔ اب گھر کے مالک، گھر کی مالکہ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ راکھ میں اکٹھی کر لوں گی، اپنے پاس محفوظ کر لوں گی، ادھر چل پڑا جھکڑ، آ گئی ہوا، کخ نہیں رہے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا، نہیں قدرت رکھیں گے وہ اس کی جو انہوں نے کمایا۔ دنیا میں بڑے بڑے ادارے قائم کیے، لیکن دن قیامت کے کچھ پلے نہیں آئے گا۔
وہ خواہش کریں گے بھی تو کچھ ان کو نہیں ملے گا، کئی ہوا منصورہ ہو گئی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں غور کیا آپ نے کہ بے شک اللہ ہی نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا بالحق کے، حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یعنی حق کی پہچان کے لیے بنایا ہے کہ میری زمین دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ، میرے آسمان کی بلندیاں دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ۔ اللہ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نئی مخلوق کو لانا اللہ پہ کوئی بھاری بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب۔ فقال الضعفاء، پس کہیں گے کمزور لوگ، حکے بھرنے والے، سگار لا کے دینے والے، بازاروں سے سودا سلب لا کر دینے والے، جوتیاں سیدھی کرنے والے، کمزور لوگ یہ کہیں گے للذین استکبروا، اپنے مالکوں سے، ان سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہمارا تو قصور کوئی نہیں، ہم تو بس تمہارے پیچھے چل رہے تھے اور تمہارا بڑا یہ کہہ رہا تھا میرا مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے یہاں ہے۔ دور احمق نہ ہو تو مذہب میرا، میری کتاب، مذہب کی کتاب قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، پس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو متکبر تھے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اب کیا تم کوئی بچا سکتے ہو، بچا لو گے ہمیں اللہ کی پکڑ سے، من شیء، کچھ بھی؟ آج کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کے اس پکڑ والے میدان میں آپ ہمیں چھڑا لیں؟ قالوا، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہم ہدایت پہ ہو تو تمہیں بھی بتا دیتے، نہ ہم نے مانی تھی نہ تم نے مانی ہے۔ سواء علینا، اب برابر ہے ہم پہ، اجزعنا ام صبرنا، جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، اب ہم سب کے لیے چھٹکارے کی جگہ کوئی نہیں، ما لنا من محیص، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب ہو جائے گا فیصلہ، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، وعدہ بھی سچا، حق وعدہ کیا ہے۔ وَوَعَدتُکُم، اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا ہے، فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِی، پھر میں نے اپنے وعدے کا فَأَخْلَفْتُکُم، میں نے خلاف کیا ہے، یعنی میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں ہے میری تم پہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور تم پہ میرا اختیار بھی کوئی نہیں ہے، میرا کنٹرول بھی نہیں تھا۔ میرا پھر کام کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، بس میں تو تمہیں آواز دیتا تھا، دعوت دیتا تھا۔ فاستجبتم لی، تم نے میری مان لی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کی مانی نہیں تم نے اور میرے اوپر الزام دھرتے ہو، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی پکڑ کے تمہیں لگایا تھا۔
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، نہ کرو ملامت مجھے، اگر ملامت کرنا ہی ہے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرو، کوسو اپنے مقدروں کو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، میں بھی چیخوں چلاؤں گا، تم بھی چیختے چلاتے رہو، تمہاری پکار کو پہنچے گا کوئی نہیں اور مجھے بھی نکالنے والا ہوگا بھی کوئی نہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں نے انکار کر دیا ہے ساتھ اس کے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے اذن سے، جنتی جنت میں بھی جائیں گے، کامیاب ہونے والے کامیاب بھی ہوں گے تو اللہ کی مرضی سے ہی۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کو فرشتے تحفے کے طور پہ سلام کہیں گے، تحفے کے طور پہ۔ یہ گویا جنتیوں کے لیے جنت میں بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، اللہ اللہ، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا نہیں، الم ترا، کیا نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے بیان کی اللہ نے مثال، کلمۃ طیبۃ، طیب کلمے کی مثال، مسئلہ توحید کی مثال، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی مثال، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے بیان کی ہے؟ اللہ نے بیان کی کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان میں، یعنی بہت بلند ٹہنیاں ہیں، اس کی شاخیں اونچی ہیں اور جڑیں نیچے اور گہری اور مضبوط ہیں، وہ ہے کھجور کا درخت۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، لاتا ہے وہ اپنا پھل ہر موسم میں، باذن ربها، اپنے رب کی اجازت سے، کوئی خاص موسم نہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندے کلمے کی مثال، سب سے طیب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اور سب سے گندا کلمہ کلمہ شرک ہے۔ جب کوئی مشرک منہ سے شرکیہ بول بولتا ہے تو اس کی بڑی بدبو ہوتی ہے، بڑی بدبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک والا کلمہ اتنا بدبودار ہے کہ اتنا کوئی جانور مرا پڑا ہو اور گوشت اور ہڈیاں الگ پڑے ہوں، کتنی بدبو ہوگی وہاں پہ۔ مرا ہوا گدھا ہے، مرا ہوا کوئی جانور پڑا ہے اور پھٹ چکا ہے، کتنی بدبو ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے کلمہ شرک والا، کہ جب کوئی مشرک شرکیہ بول زبان سے نکالتا ہے تو اس کی بدبو بہت زیادہ ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال، شرکیہ بول کی مثال ایسے ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے گندا درخت ہوتا ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جو زمین کے اوپر سے، جو زمین کے اوپر سے اگر اس کو اکھاڑ دیا جائے تو مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، پھر اس کو وہاں پہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بول سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کو ثابت کلمے کے ساتھ پکا رکھتا ہے۔ اور کلمہ ثابت کے ساتھ پکا رکھنا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی زبان پہ کلمہ توحید ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جب نکیرین سوال و جواب کریں گے تب بھی پکا ہوگا کلمہ توحید، اور اللہ کے دربار میں پیشی کے وقت بھی یہی کلمہ توحید ان کی زبان پہ ہوگا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ راہ راست پہ نہیں آنے دیتا ظالموں کو۔ اللہ راہ راست پہ یہ ہے یذل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی راہ راست پہ آنے نہیں دیتا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے وہ جو وہ خود چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کر دیا تھا اللہ کی نعمتوں کو کفراً، کفر میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور ڈال اپنی قوم کو ہلاکت کی حویلی میں، پوری قوم کا بیڑا تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے۔ جہنم یصلونہا، جہنم میں وہ پہنچے گے، وبئس القرار، اور بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وجعلوا للہ اندادا، اور بنائے انہوں نے اللہ کے شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، تمتعوا، نفع اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا لوٹنا ہے آگ کی طرف۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لعبادی الذین آمنوا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان والے ہیں، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، جو قائم کرتے ہیں نماز، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے رہتے ہیں اس مال سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی دیتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور کرتے کب ہیں؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اس سے پہلے کہ آ جائے ان پہ وہ دن جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی یاری کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا بھی ہے اور بارشیں بھی اتاری۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس نے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جو کشتیاں چلتی ہیں اسی کے حکم سے دریا میں، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ بھی نہیں چل سکتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور مسخر کر دی تمہارے لیے نہریں، نہروں میں جاؤ تمہاری مرضی، کشتی میں جاؤ تمہاری مرضی، یہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دی ہیں؟ مسخر کر دی ہے، کام میں لگا دی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے چاند اور سورج کو دائبین، مسلسل برابر، سورج بھی آ رہا ہے چاند بھی آ رہا ہے، کیا مجال کہ کبھی چاند شکایت کرے کہ میں تھک گیا، کبھی سورج شکایت کرے کہ میں تھک گیا، نہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے اس سے مانگا اللہ نے تمہیں وہ دے دیا۔ بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، ان گنت ہیں، بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنے لگ جاؤ
اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها نہیں شمار کر سکو گے، احاطہ ہی نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا بے انصاف ہے، بڑا ناقدرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے، لظلوم کفار۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، نقلی دلیل تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور دعائیں منقول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یاد کرو ذرا وہ وقت جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، الہ العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے، رب اجعل هذا البلد آمنا، امن والا بنا دے۔ مان کون رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَجْنُبْنِي، اور بچا مجھے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، مورتیوں کی عبادت کریں، مجسموں کو پوجیں، قبروں کو پوجیں، مزاروں کو پوجیں، جھنڈی کھنڈی کو پوجیں، کپڑے کے جھنڈے کو پوجیں، لکڑی کے ٹکڑے کو پوجیں، اوپر بنے ہوئے نشان کو پوجیں۔ اس سے اللہ ہمیں تو بچا، اس سے تو ہمیں بچا، وجنوبنی، بچا ہمیں، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی، ان نعبد الاصنام، کہ ہم پوجا پاٹ کریں مورتیوں کی، اپنے ہاتھوں بنائیں اور پھر انہی کے سامنے جھکنے لگ جائیں۔ اس سے اللہ حفاظت فرما۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے پیچھے چلے وہ تو مجھی سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اب اللہ تیری مرضی، معاف کر تیری مرضی، حساب کتاب لے تیری مرضی۔ فإنک غفور الرحیم، بس بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، توجہ کرو جی، دعائیں آ رہی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد میں سے، من ذریتی، کچھ کو، ہاں غیب کا علم تو نہیں تھا نا، غیبانہ حالات کو جاننا یہ صفت میرے اللہ کی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے ٹھہرایا من ذریتی اپنی اولاد کو، کہاں پہ؟ بواد غیر ذی زرع، ایسے میدان میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، او چٹیل میدان ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی رہنے والا نہیں۔ عند بیتک المحرم، اپنے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ قائم کریں نماز، نمازی بنانا اولاد کو بھی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس بنا دے تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل ہونے والا، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ادھر دلوں کا میلان ہونے لگ جائے کہ لوگوں کو اتنے تک سکون نہ ملے جب تک کہ بیت اللہ شریف میں نہ پہنچ جائیں۔ اللہ راہیں آسان فرما دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے ان کو پھلوں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، کوئی ہمارا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ایک ہمارا حال کیا، کوئی چیز بھی اللہ تجھ پہ مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔
الذی وہب لی علی الکبر، جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ تو اللہ کا پھر شکر، اور شکر میں بھی الحمدللہ، اے اللہ یہ تیرا کمال ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار البتہ سننے والا ہے دعاؤں کا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے میرے پروردگار بنا دے تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا، استقامت کے ساتھ نماز پہ جمے رہیں۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار قبول کر دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار معاف کر مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور جملہ ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو، سب کو۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تخویف اخروی، ڈراوا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور ہرگز نہ گمان کرنا اللہ کو، بے خبر عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس سے جو وہ عمل کیا کرتے ہیں، اس سے اللہ کو بے خبر نہ ماننا، پتہ ہے اللہ کو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ اسے مؤخر کر رہا ہے اس دن کے لیے، ڈیل دے رہا ہے جس دن تشخص فیہ الابصار، پتھرا جائیں گی آنکھیں، تاڑے لگ جائیں گی آنکھیں، کھلی رہتی ہیں یوں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتا۔ تشخص فیہ الابصار، شرم کے مارے آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اور اپنے سروں کو اٹھا کے، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹتی ان کے طرف ان کی نگاہ۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، یعنی اپنی طرف ان کو خیال ہی کوئی نہیں، اتنی دہشت، اتنا خوف، اتنا ڈر سوار ہے ذہن پہ۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور ان کا دل تو اڑ ہی گیا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور دل تو ان کا ہوا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ دلوں میں بھی قرار نہیں، اس لیے کہ امن جو نہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرا تو لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان پہ عذاب۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے قریب کی مدت تک، تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ کیا کرو گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم قبول کریں گے آپ کے پیغام کو اور پیروی کریں گے رسولوں کی۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں اٹھاتے تھے؟ ما لکم من زوال، کوئی زوال نہیں ہے، جہاں سے کوئی ہٹ نہیں سکے گا، زائل نہیں ہو سکے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم دنیا میں انہی لوگوں کی حویلیوں میں ٹھہرے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ کیا تھا پہلے ظلم۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر کیا تمہارے لیے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کیسے ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا، پتہ چل گیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے بھی کیے ہیلے اور اللہ کے پاس ہیں ان کے ہیلے، یعنی اللہ ان کو ان ہیلوں کی کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں ہے مکر ان کا ایسا کہ زائل کر دے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ،
پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، اتنا مکر تو ان کا نہیں نہ چل سکتا۔ یا دوسرا معنی کہ مکر تو ان کا بڑا تھا، اتنا مکاری تھی کہ اگر پہاڑ چل سکتے ہوتے تو پہاڑ چل جاتے، لیکن ان کا کوئی مکر کارگر ثابت نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، پس نہ گمان کر ہرگز اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدوں کا، مخلف وعدہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس ہرگز نہ گمان کر اللہ کو کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا ہے۔ وہ وعدے جو اس نے کیے تھے اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بھی بدل جائے گی اس زمین کے علاوہ، تانبے کی زمین ہو جائے گی، انتہائی گرم دن ہوگا، زمین بھی تبدیل، آسمان بھی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سامنے ہو جائیں گے پیش اللہ کے جو اکیلا ہے زبردست۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا مجرم لوگوں کو اس دن کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، اور ان کے جو کرتے ہوں گے، لباس جو ہوگا وہ گندک کا ہوگا، گندک کا۔ گندک میں یہ خاصہ ہے کہ دور سے آپ کو پکڑتا ہے، ان کا لباس ہی ایسا ہوگا تو آپ تو پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، سورت ختم ہو رہی ہے جی۔ سورت میں واقعات سارے، وقائع دنیاویہ، وقائع اخرویہ، سب پہ ذرا غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ جو واقعات ہیں امم ماضیہ کے، ان کو پہنچانا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ واقعات پہنچانے ہیں لوگوں کو۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈر جائیں، لِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک وہی معبود ہے اکیلا، مسلم شریف۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ انما هو الہ واحد، بے شک وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اکیلا الہ ہے، اس کی الوہیت میں کائنات میں سے کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ غور و فکر کر لیں، سوچ سمجھ لیں عقل مند لوگ۔ اللہ 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 اللہ۔ سورت ابراہیم مکمل ہوئی، انشاءاللہ سورت الحجر سے کل کے سبق سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔